السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ شہزاد نیاز کھوکھر صاحب۔ ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور ساتھ ہی اپنے خاندان کا تعارف بھی ہمارے ناظرین کو کرا دیں۔ مجھے تو سارا علم ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب غلام شبیر مٹھیالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے اور ابھی کا نہیں ہے۔ ہمارے کافی سارے صحافی بھائیوں کو نہیں پتہ کہ آپ کا اور میرا جو ہے وہ تقریباً 35 سال پرانا تعلق ہے۔ گزارش ایسے ہے کہ میرے خاندان کا تعلق اٹک سے ہے، میرے والدین کا تعلق اٹک سے ہے۔ میرے والد محترم جو ہیں وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں تھے جس میں میں ہوں۔ انہوں نے 2 ڈسٹرکٹ کمانڈ کیے، 2 ڈسٹرکٹ انہوں نے رن کیے، ایک اٹک اور ایک جیلم، اور باقی جو ان کی سروس ہے وہ ڈویژنل لیول کی رہی۔ وہ ڈویژنل ڈائریکٹر رہے مختلف جگہ پر، جس میں گوجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا اور دیگر ڈویژنز موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ ڈپٹی سیکرٹری بھی رہے کشمیر افیئرس کے، اور چیف پی آر او بھی رہے راولپنڈی میٹروپولیٹن کے۔ جو ہمارے پہلے چیف جسٹس تھے سردار اقبال، ان کے وہ پی آر او بھی رہے۔ 1974 میں جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تو وہ شام کے صدر حافظ الاسد، جو بشار الاسد کے والد ہیں، ان کے وہ میڈیا کوآرڈینیٹر تھے پاکستان میں، اور مختلف پوزیشنز پہ انہوں نے سرو کیا، اور بڑے سینئر عہدے سے وہ پھر ریٹائر ہوئے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں۔ اس کے بعد میری والدہ محترمہ، ان کا تعلق بھی اٹک سے ہی تھا۔ بیسیکلی وہ پٹھان فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور وہ 1965 سے 75 تک ایف جی پبلک ہائی اسکول نوشہرہ میں پڑھاتی رہی، اور اس 10 سال کے دوران بہت بڑے بڑے جو ہمارے بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، وہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے، جس میں سابقہ سی ایم جو ہیں کے پی کے پرویز خٹک، جو اب وزیر دفاع ہیں، وہ بھی میری والدہ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ناہیدہ محبوب الہی ڈپٹی اٹارنی جنرل رہیں پاکستان کی۔ اس کے علاوہ انیسہ زیب طاہر خیلی، جو وفاقی وزیر رہیں تعلیم کی۔ وقارن زیب جو ان کی بہن ہے، وہ بھی۔ تو اس طرح ایک لمبی لسٹ بنتی ہے۔ 1975 میں میری والدہ محترمہ نے ایم اے اردو کیا، اور بحیثیت پرائیویٹ کینڈیڈیٹ انہوں نے آل اوور پاکستان ٹاپ کیا بحیثیت پرائیویٹ کینڈیڈیٹ۔ یہ آپ نوٹ کریں کہ ریگولرز کو بھی انہوں نے بیٹ کیا، اور ان کے پاس 2 گولڈ میڈل ہیں۔ ایک گولڈ میڈل ان کو پشاور یونیورسٹی کی طرف سے ملا، انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے کیا تھا ایم اے اردو، اور دوسرا گولڈ میڈل ان کو ملا انجمن ترقی اردو کی طرف سے، کہ انہوں نے اس وقت آل اوور پاکستان ٹاپ کیا تھا 1975-76 میں، اور وہ ریکارڈ پچھلے 46 ایئر سے، 46 سال سے انبریکیبل ہے، اس کو ابھی تک نہیں توڑا جا سکا۔ اور پھر میری والدہ محترمہ نے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا، اس میں بھی ٹاپ کیا، اور ایز لیکچرر آ گئی۔ انہوں نے مری سرو کیا، جیلم سرو کیا، اٹک کیا۔ اس کے بعد وہ ہزرو ایز پنڈی گئیں، اور پنڈی سے وہ ایز پرنسپل گورنمنٹ کالج ہزروں آئیں، اور وہاں سے وہ ریٹائر ہوئیں۔ میری جو ابتدائی تعلیم ہے، یہ میری فیملی ہے، میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اٹک کی ہے۔ میں نے ایف جی پبلک ہائی اسکول نوشہرہ میں اٹک میں پڑھا، ایف جی پبلک ہائی اسکول اٹک میں پڑھا میں نے، اور پھر اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج اٹک میں پڑھا۔ سب سے پہلے میں نے ایم اے انگلش کیا۔ ایم اے انگلش کرنے کے بعد میں نے پڑھانا شروع کیا گورنمنٹ کالج اٹک میں۔ میں نے 9 سال پڑھایا ہے وہاں پہ، اور میرا جو بیسک فیلڈ ہے وہ ٹیچنگ ہے۔ میں بیسکلی استاد ہوں، ٹھیک ہے، میں ابھی بھی پڑھاتا ہوں۔ پھر میں نے 2003 میں سی ایس ایس کا ایگزام دیا، وہ میں نہیں کلیئر کر سکا، کوالیفائی نہیں کر سکا میں۔ پھر میں نے 2004 میں دیا، اس کے ساتھ اس وقت میری ایلوکیشن نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایم ایس سی کی میس کمیونیکیشن میں، ابلاغ عامہ میں۔ یہ ابلاغ عامہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جرنلزم۔ ابلاغ عامہ میں جب میں نے ماسٹرز کیا میس کمیونیکیشن میں، تو اس کے بعد میں نے تقریباً 3 ماہ مختلف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ، جو الیکٹرانک میڈیا کے چینلز اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ میں نے انٹرنشپ کی، ٹریننگ کی میں نے پوری۔
اور اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ لیا انگلش لینگویج میں، اور پھر اس کے بعد میں نے پی سی ایس کا ایگزام دیا، اور پراپر وہ ہماری تقریباً 12 سیٹیں تھیں جس میں میری سلیکشن ہوئی. میں نے ریٹن ایگزام میں بھی سیکنڈ پوزیشن لی، اور پھر انٹرویو میں بھی سیکنڈ پوزیشن لے کے آل اوور پنجاب میری سیکنڈ پوزیشن تھی جب میں ایز انفارمیشن آفیسر اٹک تعینات ہوا. تو یہ پورا پروسیس تھا جس سے میں گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں. اور اس کے ساتھ یہ کہ پھر میں 2015 مئی 2019 کو میری گریڈ 18 میں پروموشن ہو گئی ایز ڈپٹی ڈائریکٹر. تو اس وقت سے میں پھر یہاں پہ ابھی موجود ہوں آپ کے ساتھ. پاکستان میں صحافت کا معیار کیا ہے؟ روز بروز آپ کے مشاہدے میں آتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، صحافت جو ہوتی ہے جرنلزم، وہ اب اس کا کینوس بہت بڑا ہو گیا ہے. کینوس ایسے بڑا ہو گیا کہ پہلے ایک وقت تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ چند اخباریں ہوتی تھیں جس میں نوائے وقت، جنگ، امروز، مشرق، ڈان، پاکستان ٹائمز، یہ چند اخباریں ہوتی تھیں، اور ایک پی ٹی وی چینل ہوتا تھا، اور ایک ریڈیو پاکستان ہوتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت صحافت کا کینوس بہت بڑا ہو گیا. لاتعداد میڈیا چینلز ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے چینلز ہیں، لاتعداد پرنٹ میڈیا کے اخبارات ہیں، لاتعداد سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سلسلہ. لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنا دیے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. تو وہ اب جو معیار آج سے 35 سال 40 سال پہلے تھا، کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ سے میرا 1971 سے تعلق ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی 1971 سے میرا اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اس محکمے کے ساتھ میرے تعلق کو 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. تو میں نے ایک لمبے عرصے سے میں اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوں، اور میں پاکستان کی صحافت کو آبزرو کر رہا ہوں. تو اس وقت جو معیار تھا وہ اب معیار وہ نہیں رہا. اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے بڑی کاوشیں کرنی پڑیں گی. آپ کے خیال میں ہمارا میڈیا ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارا میڈیا، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ابھی اس طرح ذمہ دارانہ کردار ادا نہیں کر رہا. ہمارے میڈیا کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہمارے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس وجہ سے، دیکھیں، ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں دو بڑے ملکوں کی، ایک انگلینڈ کی اور ایک امریکہ کی، جو ترقی یافتہ ملک ہیں. انگلینڈ نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کی، یو کے نے، اور دنیا پہ حکومت کی. جب ان کا سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا، آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حکومت تھی. اور امریکہ اس وقت دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. بات یہ، اب امریکہ میں دو بڑے نیوز چینلز ہیں، سی این این اور فاکس نیوز. انگلینڈ میں دو بڑے نیوز چینلز ہیں، بی بی سی اور اسکائی نیوز. اور ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، ان پہ چیک رکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بس آپ جس طریقے سے آئے جو آئے آپ آگے چلا دیں. میڈیا کو مزید ابھی ضرورت ہے پرورش کی، ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کا رول ہونا کیا چاہیے. تو جتنی ٹریننگ زیادہ ہوگی اتنا وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کریں گے. میڈیا کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میڈیا کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کنٹینیوس ٹریننگ کی جائے. کنٹینیوس ٹریننگ میں شبیر صاحب سب سے بڑا جو چیز ہوتی ہے وہ ہے مطالعہ. جو صحافی مطالعہ نہیں کرتا، بکس نہیں پڑھتا، آرٹیکلز نہیں پڑھتا، میگزین نہیں پڑھتا. آپ میرے ٹیبل پہ دیکھیں، آپ یہاں پہ ابھی آرٹیکلز بھی پڑھے ہیں اور میگزینس بھی پڑھے ہیں. جو یہ نہیں پڑھتا، جس کا مطالعہ نہیں ہے، ریڈنگ نہیں ہے، میں اس کو صحافی نہیں مانتا. تو ان کو جتنا زیادہ وہ مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ وہ نئی جو جدید تقاضے ان سے ہے وہ ہم آہنگ ہوں گے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ ماڈرن گیجٹس کیا آ گئے ہیں، ماڈرن ٹیکنیکس کیا آ گئی ہیں، سوالات کس طرح پوچھے جاتے ہیں. زوم سیشنز ان کو اٹینڈ کرنے چاہیے، زوم پہ سوالات کس طرح پوچھے جاتے ہیں. ان کو یہ جو یوٹیوب چینل بہت سارے لوگوں نے بنا لیے ہیں، ان کو یوٹیوب چینل کے ایتھکس کا بھی، یوٹیوب کا ایتھکس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب چینل جو ہم نے بنا دیے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا اور چینل بنا دیا. نو، ایسے نہیں ہوتا.
ماڈرن ٹیکنیکس میں آپ ماڈرن گیجٹس، ماڈرن چینلز جو چل گئے ہیں، آپ کسی سے پوچھیں میں سوشل میڈیا کیا ہے اس کی تعریف کریں، ڈیفینیشن کریں، وہ نہیں کر سکیں گے. ڈیجیٹل میڈیا کیا ہے اس کی تعریف کریں، وہ نہیں کر سکیں گے. ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے چینلز بنائی ہوئی ہیں. تو اس چیز سے امانگ ہونے کے لیے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کی ٹریننگ کروائے ماڈرن ٹیکنیکس کے مطابق، تب ان کو وہ جدید تقاضوں سے امانگ ہوں گے. محکمہ تعلقات عامہ نو آموز صحافیوں کو تربیت دینے کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے محکمہ تعلقات عامہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی احکامات کی روشنی میں انہوں نے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے. جو فریش اسٹوڈنٹس جو کہ بی ایس کر رہے ہیں میڈیا کمیونیکیشن میں، میس کمیونیکیشن میں، جرنلزم میں، ہم ان کو انٹرنشپ پہ اپنے محکمے میں رکھ رہے ہیں، اور وہ 3 ماہ کی ہمارے پاس انٹرنشپ کرتے ہیں. ابھی بھی میرے پاس کچھ انٹرنیز پہلے آئے تھے، وہ انٹرنشپ کمپلیٹ کر کے گئے ہیں. ان کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، پریس کانفرنسز میں لے کے جاتا ہوں، پریس کانفرنسز میں، میٹنگز میں لے کے جاتا ہوں، ان کو دکھاتا ہوں، ان کو خبریں بنانا سکھاتے ہیں، ٹرکرز بنانا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، وہ چیزیں ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنا کام وہ کر سکتے ہیں. تو محکمہ تعلقات عامہ بڑا زبردست کردار ادا کر رہا ہے صحافیوں کی تربیت میں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب تک اس کے لیے پراپر ایک قانون سازی نہیں ہوگی، اس وقت تک تربیت کا جو عمل ہے وہ اب پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. کیا پاکستانی میڈیا ترقی یافتہ ممالک کے ہم پلہ ہو گیا ہے یا نہیں؟ نہیں، ابھی بہت ضرورت ہے. تو پاکستانی میڈیا کو، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ان کو جدید تقاضوں سے امانگ کرنا پڑے گا، اور جدید تقاضوں سے امانگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قانون سازی کی جائے. قانون سازی کے تحت ان کو جدید تقاضوں سے امانگ کیا جائے، ان کو سہولیات بھی فراہم کی جائیں، ان کو فائنینشیل سٹیبلٹی بھی فراہم کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پراپر ٹریننگ کی جائے. ٹھیک ہے، اور پراپر ٹریننگ کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں اب ہوتا ہی ہے کئی سارے، میں آپ کے سامنے کھل کے بات کر رہا ہوں، بڑے فورن اسکالرشپ آتے ہیں گورنمنٹ کے پاس صحافیوں کے لیے، فورن ڈیلیگیشنز جاتی ہیں، اس میں صحافی ایز آبزرور بھی جاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر وہ صحافی لے جاتے ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد کے. تو میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ چیز ہمارے آفیسز کے تھرو بھی وہ کریں، تاکہ ہم جو اپنے مقامی صحافی ہیں ہم ان کو بھی ٹریننگ کے لیے، چاہے وہ ٹریننگ 1 ماہ کی ہے، 15 دن کی ہے، 2 ماہ کی ہے، وہ جائیں، وہ ٹریننگ کر کے آئیں، وہ جدید تقاضوں سے امانگ ہوں، اور جو عالمی معیار کا میڈیا جس طرح کام کر رہا ہے اس کے مطابق وہ کام کریں. آپ کی نظر میں صحافت خدمت ہے یا پیشہ؟ میری نظر میں جی صحافت خدمت ہے، پیشہ نہیں ہے. میں اس کو پیشہ نہیں سمجھتا، یہ خدمت ہے، یہ عوام کی خدمت ہے کہ آپ معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ارباب اختیار تک، ارباب بست و گشاد تک آپ پہنچاتے ہیں مسائل، اور ان کی نشاندہی کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مسائل حل طلب ہے. تو میرے نزدیک یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے، اور یہ عوامی خدمت کا پیشہ ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف عام پیشہ نہیں ہے، یہ عوامی خدمت ہے بیسیکلی، جو کہ ہمارے صحافی بھائی کر رہے ہیں. ایک اچھے صحافی میں کون سے اوصاف کا ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے آپ کو ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، ایک اچھا صحافی وہ ہے جو مطالعہ کرتا ہے، تعلیم پوری حاصل کرے اور مطالعہ کرے. ایک اچھے صحافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحافت میں آنے سے پہلے صحافت کو پڑھے. ٹھیک ہے، میڈیا ایتھکس سیکھے، جرنلزم کے ایتھکس سیکھے، نیوز ایلیمنٹ سیکھے، نیوز ویلیوز سیکھے، جس کا اس کو نہیں پتہ ہوتا. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اخبار کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے، خبر کس طرح شروع ہوتی ہے اور کس طرح ختم ہوتی ہے، اور کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مطلب بیان کرنے کی کوشش کرے. لیکن ہمارے آج کل کے، میں معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کئی خبروں میں ہمارے صحافی
جو ہے وہ اپنا ذاتی رنگ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں. صحافی کا پہلا کام یہ ہے کہ اس کو جو خبر بھیجی جائے جس طرح بھیجی جائے وہ اسی طرح اپنے اخبار کو بھیجے, اس میں اپنی ذاتی پسند ناپسند شامل نہ کرے. اگر اس نے شامل کرنی ہے تو وہ بعد میں اس کی فالو اپ نیوز لگائے, مختلف محکموں سے معلومات لے کے اس کی فالو اپ نیوز لگائے, اس کی فالو اپ خبر لگائے, پھر اس میں جو ہے نا وہ اپنا پسند ذاتی پسند ناپسند شامل کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک اچھے صحافی کی نشانی ہے, اس کے اچھے صحافی کے اوصاف میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو جس طرح خبر بھیجی جاتی ہے اسی طرح وہ اس کو آگے بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے اخبارات کو. اور یہ نہیں ہوتا, دیکھیں کئی دفعہ ہوتا یہ ہے, ہمارے شہنشاہ ایسے ہیں, ان کا خیال ہے کہ شاید مجھے نہیں پتہ, 50 سال ہو گئے ہیں مجھے اس محکمے سے تعلق کو, جب میں ان کو کوئی خبر بھیجتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو بھیجی ہے جی, لگی نہیں ہے. اب بھائی کیسے ہو سکتا ہے, آپ کیوں مجھے جو ہے نا وہ ایسے ہی بات آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ نے بھیجی ہے اور لگی نہیں ہے. آپ کی ایک خبر ہوتی ہے جی فلانا بندہ شادی پہ گیا تو شادی اٹینڈ کیا, وہ خبر لگ جاتی ہے, اور اتنی ضروری خبر نہیں لگتی اور مجھے ایک بہانہ مل جاتا ہے جی, او جی ہم نے بھیجی ہے وہ لگی نہیں ہے جی. یہ نہ کیا کریں. دیکھیں میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوں, جس کو یہ کوئی میں طفل مکتب نہیں ہوں, مجھے 50 سال ہو گئے ہیں. تو جو خبر بھیجی جائے برائے مہربانی اپنے اخبار کو, اپنے چینل کو وہ خبر, وہ ٹکرز, وہ رپورٹ بھیجا کرے, ٹھیک ہے. یہ نہ کہا کرے مجھے کہ جی مجھے ہم نے بھیجا تھا اور لگا نہیں. اگر آپ نے لیٹس سپوز آپ نے چینل کو خبر بھیجی ہے, ٹکرز بھیجے ہیں, کوئی پیکج بھیجا ہے, کوئی ہماری ویڈیوز بھیجی ہیں, یا آپ نے جو ہے وہ بھیجی ہے اخبار کو خبر بھیجی ہے اور نہیں لگی, تو پھر اخبار یا چینل نے آپ کو کیوں رکھا ہوا ہے, کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے؟ جب انہوں نے آپ کی خبریں نہیں لگانی, انہوں نے آپ کے ٹکرز نہیں چلانے چینل پر, تو پھر انہوں نے آپ کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یا وہ آپ کو چینل آپ کو چھوڑ دے, یا اخبار آپ کو چھوڑ دے, یا آپ اس کو چھوڑ دے. تو یہ بات نہیں ہوتی. اوصاف اچھے اپنائیں, مطالعہ کرے, پہلے صحافت کو سیکھے, صحافت کے اخلاقیات کو سیکھیں, اور یہ چیزیں پھر آپ کے اوصاف میں شامل ہوں گی. اور یہ اوصاف ہونے ہر پروفیشنل فعال صحیح صحافی میں ہونے ضروری ہے. آپ نے تعلیم کا ذکر کیا ہے. ضلعی سطح پر جو نمائندے مقرر ہوتے ہیں ان کی کتنی کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہے؟ منیمم ضلعی سطح پر جو آتے ہیں ان کے لیے منیمم ایف اے وتھ جرنلزم ہونی ضروری ہے. ویسے تو میں ڈویژنل لیول پر یا پروونشل لیول پر اس کو میں رکھتا ہوں گریجویشن وتھ جرنلزم. گریجویشن, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, گریجویشن وتھ جرنلزم. منیمم ڈسٹرکٹ لیول پہ ایف اے وتھ جرنلزم ہونا ضروری ہے. مطلب ایف اے میں انہوں نے جرنلزم پڑھی ہو, ان کو پتہ ہو. اور ڈویژنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ جو ہیں صحافی, انہوں نے منیمم بی اے جب پڑھا ہو یا بی اے کیا ہو تو اس میں جرنلزم یا میس کمیونیکیشن انہوں نے پڑھی ہو اس میں. ویسے تو صحافت بہت وسیع سبجیکٹ ہے, لیکن عوام کی آگاہی کے لیے بتا دیں کہ صحافت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیں صحافت کی مختلف قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. صحافت آپ کی ایک تو وہ صحافت ہے جو آپ بول کے کرتے ہیں, ایک وہ صحافت ہے جو آپ لکھ کے کرتے ہیں. یہ اب صحافت کی قسمیں چل رہی ہیں. جو الیکٹرانک میڈیا کی صحافت ہے یہ ایک قسم ہے, پرنٹ میڈیا کی صحافت ہے یہ دوسری قسم ہے. یہ جو آپ آپ جس طرح اپنا چینل آپ نے بنایا ہوا ہے یہ ایک اور قسم ہے سوشل میڈیا کی. پہلے صحافت کی ایک ہی قسم ہوتی تھی کہ لکھ کے ایک چیز کنوے کی جاتی تھی 35-40 سال پہلے, لیکن سن 2000 کے بعد یہ ریوائیو ہوئی اور صحافت کی نئی قسم آ گئی, اور وہ تھی الیکٹرانک میڈیا کی. اب دیکھیں نا, پہلے ایک لمبا مضمون ہوتا تھا, لمبی خبر آتی تھی اخبار میں 35-40 سال پہلے بڑے اخبار میں, ٹھیک ہے. وہ چینج ہو گئی اور وہ چینج ہو کے الیکٹرانک میڈیا میں آئی اور کمپریہنسو ہو گئی. پھر سوشل میڈیا آ گیا, الیکٹرانک میڈیا اپنا ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا پہلے 2000 میں آپ کے پاس آیا, 2001 میں پرویز مشرف صاحب الیکٹرانک میڈیا لے کے آئے, 2008-9 میں آپ کے پاس سوشل میڈیا آ گیا, اور 2014 کے بعد آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. تو صحافت کی اب ایک قسم نہیں ہے, صحافت کی بہت ساری قسمیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس ہر قسم کی اپنی جگہ جو ہے وہ اہمیت ہے. آپ کی نظر میں زرد صحافت کے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کس طرح اس کا تدارک ممکن ہے؟ زرد صحافت ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات, ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہے باقاعدہ قانون سازی,
سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ ٹرائل ہونے چاہیے، ٹرائل کورٹس، ان کی میڈیا کورٹس علیحدہ ہونی چاہیے کہ جو صحافی بھی زرد صحافت میں شامل ہوتا ہے. پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں شبیر صاحب، جو اصلی فعال صحافی ہوگا وہ زرد صحافت نہیں کرے گا، بالکل، یہ آپ کو میں کھل کے بتا رہا ہوں. جو اصلی فعال صحافی ہوگا، جس کو صحافت کی سمجھ ہوگی، وہ زرد صحافت نہیں کرے گا. جو زرد صحافت کرتا ہے اس کو میں صحافی نہیں مانتا، وہ ہے ہی نہیں صحافی. میں اس کو صحافی سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں باقاعدہ آپ کو اپنے آفس کے لیٹر پیڈ پہ سرکاری طور پہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ جو زرد صحافت کرتے ہیں یہ صحافی نہیں ہے. تو ان کے خلاف ان کو میں صحافی نہیں مانتا، لہٰذا میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحافی ہے. ٹھیک ہے، ان کے خلاف باقاعدہ میڈیا کورٹس ہونی چاہیے، اور منیمم اگر یہ کوئی زرد صحافت ان کے اور اس میں ٹرائل ان کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کم از کم 5 سے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہونا چاہیے. جب تک سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں ہوگا اس وقت تک زرد صحافت ختم نہیں ہو سکتی. جو غیر متعلقہ لوگ صحافت جیسے مقدس پیشے میں گھس آئے ہیں، اس کا تدارک کیسے ممکن ہوگا؟ سن 2010-11 کی بات ہے، کون سے اس وقت سیکٹری تھے میرے ذہن میں نہیں ہے. ہماری ایک میٹنگ ہوئی، اس میں میں نے باقاعدہ اس چیز کو وہاں پہ بڑا ووکلی میں نے ان کو بتایا، کھل کے بتایا. میں نے کہا یہ ہر بندہ اٹھ کے صحافی بن جاتا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا صحافت کا. تو اس کے لیے میں نے کہا باقاعدہ کوئی قانون سازی، پہلی بات قانون سازی ہے. دیکھیں قانون سازی بڑی ضروری ہے، یہ قانون قدرت ہے. دنیا، ریاست، ہماری پوری کائنات قانون کے تحت چلتی ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ زور کے ٹائم زور کی نماز پڑھیں، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز پڑھیں. کیا آپ عشاء کے ٹائم زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہر چیز ایک قانون، ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے. مشرق سے سورج ابھرتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. اللہ نے قانون بنایا ہے. قانون ہے کس چیز کا؟ کہ ہر چیز ایک سزا اور جزا کے کانسیپٹ پہ چلے گی، مقررہ وقت پہ ہر کام ہوگا. جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ زور کے ٹائم عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یا عشاء کے ٹائم آپ زور کی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے یہ بات کہی تھی اس میٹنگ میں کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے قانون سازی کریں. اور قانون سازی، لیٹ سپوز کوئی بندہ ہے کسی بڑے اخبار کی، وہ اپلائی کرتا ہے کہ جی مجھے اس اخبار کی نمائندگی دی جائے اپنے علاقے سے، اٹک سے مجھے فلانے اخبار کی نمائندگی دی جائے. اس اخبار کا جو ایڈیٹر ہے، اس اخبار کا جو انچارج نمائندگان ہے، وہ ہمیں لیٹر لکھے کہ جی یہ بندہ آیا ہے، اس کے یہ کریڈینشلز ہیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے، یہ اس کے ایکیڈیمک ڈاکومنٹس ہیں، کوالیفیکیشن ہے اس کی، اس کو چیک کریں، بلائیں اس کو اپنے آفس میں، اس کو میں بلاؤں، اس کا انٹرویو کروں، اس کا میں کوئی ٹیسٹ لوں کہ اس کو پتہ بھی ہے یا نہیں کسی چیز کا، صحافت کا. اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ لے کے اگر میں اس کو کلیئر کروں تو میں ان رائٹنگ سرکاری طور پہ متعلقہ اخبار کو، الیکٹرانک میڈیا کے چینل کو کنوے کروں کہ ہاں جی یہ آدمی جو ہے یہ پاس کر گیا ہے ہمارا ٹیسٹ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ اخبار جو ہے ہمیں ریکویسٹ کر سکتا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا چینل ہمیں کہہ سکتا ہے کہ جی اب آپ نے ریکمنڈیشن دے دی ہے، ہم نے اس کو کارڈ جاری کر دی ہے اپنے اخبار کا یا چینل کا، اب آپ اس کو کم از کم 3 ماہ تک اپنے ساتھ رکھیں. میں اس کو اپنے ساتھ مختلف آفیشیل میٹنگز میں لے کے جاؤں، سیمینارز میں لے کے جاؤں، اس کو میں مختلف جو دیگر ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں لے کے جاؤں، اس سے خبریں لکھواؤں، ٹکرز، آرٹیکلز، کالمز لکھواؤں، فیچرز لکھواؤں اس سے، تاکہ اس کو پتہ چلے. اس طریقے سے ہی غیر متعلقہ افراد کا داخلہ جو ہے وہ ہم صحافت جیسی مقدس پیشے میں، یا مقدس جو ہماری عبادت ہے اس میں ہم ان کا داخلہ بند کر سکتے ہیں. آپ کے والد محترم نیاز امین کھوکھر صاحب بھی اٹک میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہے ہیں. آج آپ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں. آپ کے والد محترم اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں آج اس سیٹ پہ بیٹھ کر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے والد محترم نے ہی مجھے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا کام مجھے انہوں نے سکھایا. میری سلیکشن میں ان کا جو سب سے بڑا رول ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے بے تحاشا دعا کی.
جو انہوں نے مجھ سے میرٹ پہ بات کی، انہوں نے کہا جی میں نہ کسی کو کہوں گا نہ کسی کو تمہاری سفارش کروں گا، تمہارے اندر اگر قابلیت ہوئی تو تم خود سلیکٹ ہو کے آ جاؤ گے۔ دعائیں ان کی میرے ساتھ تھیں۔ اب جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں تو میرے لیے یہ انتہائی فخر کی بات ہے، میں بڑا ہمبلڈ بھی ہوں، میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں جس پہ میرے والد محترم جو ہے وہ موجود تھے۔ ہاں اب بھی ان کی مجھے کافی جگہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ جلدی چلے گئے اس دنیا سے، تو مجھے زیادہ ان کی محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ والدین کی جو کمی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کبھی پوری نہیں ہو سکتی، وہ ایک گھنی چھاؤں ہوتے ہیں اور وہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں سکھاتے ہیں۔ میرے والد مجھے ہمارے جو گھریلو معاملات ہوتے تھے اس میں بھی سکھاتے تھے، میرے جو سرکاری معاملات ہوتے تھے اس میں بھی سکھاتے تھے، لیکن اب میں ان کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ اور وہ کمی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ میں ان کی دعاؤں کے صدقے یہاں پہ موجود ہوں۔ آپ اس شعبے میں آنے سے قبل درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے، کیا اس طرف اکتا گئے تھے کہ اس جانب آنا پڑا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہماری ٹیمپریری جاب تھی، کانٹریکٹ کی جاب تھی۔ درس و تدریس ٹیچنگ جو ہے وہ بڑا اعلیٰ شعبہ ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں نے 9 سال پڑھایا، بیچ میں گورنمنٹ کالج بسال بھی رہا اور وہاں بھی میں نے 3 سال پڑھایا۔ تو میں آپ کو بات بتاؤں، درس و تدریس کا شعبہ ایسا ہے، ٹیچنگ کا شعبہ ایسا ہے جو آپ کو اسپرچل سیٹسفیکشن دیتا ہے، روحانی نشو و نما آپ کی کرتا ہے، روحانی تسکین کرتا ہے، روحانی بالدگی عطا کرتا ہے۔ تو اس سے اچھا شعبہ جو ہے، ٹیچنگ سے اچھا شعبہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا شعبہ ہے۔ اسی وجہ سے ٹیچنگ سے اچھا شعبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اچھا شعبہ ٹیچنگ سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، وہاں پر ٹیچر کو VVIP پروٹوکول دیا جاتا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ وہاں پر ہیڈ آف اسٹیٹ اگر ٹیچر ملنے آ جائے تو ہیڈ آف اسٹیٹ اپنی تمام مصروفیات کینسل کر کے، معطل کر کے، مؤخر کر کے وہ ٹیچر کو ملتا ہے۔ اور وہ اگر کورٹ میں چلا جائے تو آپ کو اشفاق صاحب والی بات یاد ہوگی جو انہوں نے زاویہ میں کہا تھا کہ جب ایک جج کو پتہ چلا اٹلی میں کہ ایک ٹیچر کورٹ میں آیا تو اس نے اپنا ہتھوڑا بجا کے اس نے بینگ کر کے کہا ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، اور وہ خود اس سمیت پورے کی پوری کورٹ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ تو ٹیچر کا بڑا احترام ہے، ٹیچنگ سے اچھا شعبہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ چونکہ ہماری کانٹریکٹ کی جاب تھی تو پھر میں ایگزام دے کے تو میں یہاں پہ آ گیا، پھر اس وجہ سے۔ اٹک میں صحافی 2 گروپوں میں تقسیم ہیں، ان کو یکجا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی میکانزم ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں یہ کافی ایک آپ نے اچھا زبردست سوال کی ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو 2 گروپ ہیں اگر یہ یکجا ہو جائے تو یقین کریں کہ ان کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، جتنے مسائل ہیں اور جس قسم کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ ان کے اختلاف اور نا اتفاقی چاہے گھر میں بھی ہو نا تو وہ ایک کہاوت ہے کہ وہ پانی بھی گھر کا خشک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، پانی بھی نہیں رہتا گھر میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک جگہ یکجا ہو جائے، اور میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے اختلافات بلا کر ایک جگہ یکجا ہو جائے۔ ایک جگہ یکجا ہونے میں ان کو فائدہ یہ ہے کہ ایک پریس کلب ہوگا، ایک پریس کلب کے صحافی جتنے ہیں ہم ان کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکیں گے۔ ان کے اختلافات کی وجہ سے نقصان ان کو زیادہ ہو رہا ہے، اگر وہ اپنے نقصانات کو یہ چاہتے ہیں کہ کم کریں یا نقصانات نہ ہوں تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنے اختلافات بلا کر، اپنی ذاتی رنجشیں بلا کر وہ ایک جگہ یکجا ہو جائے۔ اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے۔ آپ کے والد محترم اور والدہ محترمہ اعلیٰ عہدوں پر فیض رہے، آج آپ بھی اعلیٰ عہدے پہ ہیں، پھر بھی آپ کے اندر بہت زیادہ سادگی ہے آپ کے والد محترم کی طرح، اس میں کس کی تربیت ہے؟ اس میں دونوں کی تربیت ہے۔
میرے والدین کی تربیت ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کھول کے بتاؤں، میں جس جگہ میں بیٹھا ہوں میں روز یہ چیز سوچتا ہوں کہ میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں. مجھ سے کئی زیادہ لائق لوگ دن کو بھی مٹی کھاتے ہیں اور رات کو بھی مٹی کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے یہ جگہ عطا کی، یہ سیٹ عطا کی، میں اس جگہ آ کے بیٹھ گیا. لیکن میں آپ کو ایک بات کھل کے بتا رہا ہوں، حلفاً بتا رہا ہوں کہ یہ جگہ مجھے اللہ کے کرم سے ملی ہے، اور اللہ کا کرم ہوا ہے میرے والدین کی وجہ سے. ورنہ میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان سیٹوں پہ بیٹھ جاؤں. یہ صرف میرے والدین کی کرم ہے، میرے والدین کی دعا ہے، اللہ کا کرم ہے، اور ان کی وہ دعائیں ہیں جو وہ نمازوں میں میرے لیے مانگتے تھے. سادگی کی جہاں تک بات ہے تو یہ میں نے اپنے والدین سے ہی سیکھا ہے. اور سادگی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو، دیکھیے دنیا میں آپ زندگی میں 2 چیزیں اپنائیں گے نا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ 3 چیزیں اگر آپ اپنائیں گے. یہ تمام جتنے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ صرف صافیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے جتنے دوست بھائی ہیں چاہے وہ کسی شعبے سے بھی منسلک ہیں، 3 چیزیں اپنائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا کبھی بھی. سادگی، صبر اور اچھے اخلاق، آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. آج آپ ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں، آپ کے والدین زندہ نہیں ہیں، کتنی کمی ان کی محسوس کرتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے اور آپ کو اس سیٹ پر دیکھتے تو؟ دیکھیں ان کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی ہے، میری ہر سانس کے ساتھ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، ہر سانس کے ساتھ مجھے ہر جگہ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. میں جب رنجیدہ ہوتا ہوں مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، جب میں خوش ہوتا ہوں جب مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، جب میں گھر جاتا ہوں مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. تو وہ مطلب ایک فیض کا شعر مجھے، لیکن وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. میرے اوپر کئی مسائل بنتے ہیں، کئی ایسی مشکلیں آتی ہیں تو میں ان کی دعاؤں کے توفیل، ان کی دعاؤں کے صدقے میں اس میں سے نکل جاتا ہوں. تو وہ ایک فیض کا شعر مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں. کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب میں ان کی کمی میں محسوس نہ کروں، اور کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جب مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ وہ میرے ساتھ نہ ہو. ان کا میرے ساتھ تعلق اب بھی موجود ہے. ان کی کمی تو ان کی جو فزیکل پریزنس وہ مجھے جو جسمانی موجودگی ہوتی ہے وہ مجھے ہر وقت محسوس ہوتی ہے کہ وہ کمی بہت زیادہ ہے. ماں باپ گھنی چھاؤں ہوتے ہیں، وہ صحرا میں اگا ہوا ایک ایسا گھنا درخت ہوتے ہیں جو کہ آپ کو چھاؤں دیتے ہیں، ورنہ صحرا کی دھوپ جو ہے نا وہ اولاد کو جلا دیتی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. آخری سوال یہ ہے کہ صحافیوں اور انتظامیہ کے درمیان محکمہ تعلقات عامہ پل کا کردار ادا کرتا ہے، کیا آپ اس کردار کو صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی اچھا سوال آپ نے کیا. کئی لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، کئی لوگ، میں حقیقت پسندانہ بات کروں گا کہ جی وہ پل کا کردار نہیں ادا کر رہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے طریقے سے چلنا ہوتا ہے، ہم نے ایسے چلنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ہم ان کو بھی سہولت دے سکیں، اور جو ہماری انتظامیہ ہے ہم ان کو بھی سہولت دے سکیں. اس میں میں جتنا کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کوشش اپنی جگہ پوری ہوتی ہے. لیکن کئی جگہ میں انسان ہوں. اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں انسان نہیں ہوں تو وہ غلط سوچ رہا ہے. میں انسان ہوں، مجھ سے بھی کئی جگہ غلطیاں ہوتی ہیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آفس میں صرف 2 بندے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے، جو کہ پورا آفس چلا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں 4 منسٹرز ہیں. ملک انور صاحب ہیں، یاور بخاری صاحب ہیں، ملک امین اسلم صاحب ہیں. زلفی بخاری صاحب کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے لیکن وہ اپنی جگہ ایک رکھتے ہیں حیثیت. میجر طاہر صادق صاحب ہیں، ملک جمشید الطاف صاحب ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کیسے کام کر رہا ہے. حالانکہ ہمارے پاس نہ سینئر کلرک ہے، نہ جونیئر کلرک ہے، نہ ڈرائیور ہے، نہ نائب قاصد ہے، کوئی بھی نہیں ہے. میں ہوں اور یہ عتیق ہے جو کہ ہم سارا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کئی جگہ میں بھی فیل کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ویسے ہو سکتا. بات یہ ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس میں وہ اپنی انپٹ ڈالوں. لیکن اب بات یہ ہوتی ہے، دیکھیے اب جس طرح وی وی آئی پی وزٹس ہوتے ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ آتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے،
اس میں ہم لوگ بے بس ہوتے ہیں. میں تمام صحافی بھائیوں کو یہ آج بتا رہا ہوں اپنی حقیقت، میسج دے رہا ہوں کہ ہم اس میں بالکل بے بس ہوتے ہیں. ہمیں جو انسٹرکشنز اوپر سے آ جاتی ہیں ہم انہی کو ہی فالو کرتے ہیں، پھر ہم اس سے ہٹ کے نہیں چل سکتے. پھر مجھے فون بھی آتے ہیں جی ہمارے کارڈ، ہمارا یہ وہ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پراپر کوئی میکنزم ہو تو اس کے مطابق ہم چلیں. آپ مجھے بتائیں، آپ نے اتنے سارے سوالات کیے، کیا صحافت کا کوئی میکنزم پاکستان میں موجود ہے؟ کوئی سسٹم ہے؟ جب ایک چیز کا سسٹم نہیں ہے تو پھر اس کو ریگولیٹ کس طریقے سے کیا جائے؟ مطلب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، اس کو پہلے حوالات لے جایا جاتا ہے، ود ان 24 آور اس کو پیش کیا جاتا ہے عدالت کے سامنے. فرد جرم عائد ہوتی ہے. فرد جرم عائد ہونے کے بعد گواہ آتے ہیں، جرا ہوتی ہے، سارا سلسلہ کر کے محترم جج صاحب فیصلہ دیتے ہیں. پھر اس کو 1 سال 2 سال 6 ماہ 3 ماہ قید دی جاتی ہے، جرمانہ کیا جاتا ہے. ایک میکنزم ہے. اس کے لیے کوئی میکنزم ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسی صورت میں زیادہ مثبت اور زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکے گا جب جو جرنلزم کی جو فیلڈ ہے، جب صحافیوں کے لیے کوئی باقاعدہ قانون سازی ہوگی. قانون سازی میں ان کے لیے فلاح و بہبود کے پہلو نکالے جائیں گے، ان کے مالی مسائل حل کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کی فیملی کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کی جانوں کو پروٹیکٹ کیا جائے گا صحافیوں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ سزا اور جزا کا کانسیپٹ رکھا جائے گا کہ جو اچھی خبر، جو صحیح خبر دے گا وہ تو صحیح ہے، لیکن جو غلط خبر دے گا اس کی سزا تو ہونی چاہیے نا. کہ آپ کسی کی عزت جو ہے وہ آپ سرے بازار نیلام کر دیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا قصور بھی نہ ہو، وہ مجرم بھی نہ ہو، وہ بے گناہ ہو، معصوم ہو. تو یہ چیزیں ہیں جس کے لیے میکنزم کی ضرورت ہے. یہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہمارے ڈپارٹمنٹ کو یا میرے آفس کو جس طرح پل کا کردار ادا کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکتے بیکاز آف دس. اس وجہ سے، اس میکنزم کے ایبسنس ہونے کی وجہ سے، یہ میکنزم موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کئی جگہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے انتظامیہ کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کئی ایسے ہمارے صحافی ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں سرکاری اجلاسوں میں بھی بلایا جائے. بھائی سرکاری اجلاس میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ایک خبر میں جاری کروں گا تو میں سرکاری افسر ہوں، ٹھیک ہے، سرکاری ملازم ہوں، مجھے ذمہ داری سے جاری کرنی پڑے گی. مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر آئین پاکستان جو ہے 1973 کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 کا اور سول سرونٹ ایکٹ 1974 کی بارڈیجز ہیں، پابندیاں ہیں. اگر سرکاری اجلاس میں کوئی بات ایسی ہوئی ہے کہ جو پبلک کو نہیں چلنی چاہیے تو اکارڈنگ ٹو دیٹ لا ہم اس قانون کے تحت ہم نہیں بتائیں گے پبلک کو، یا جو ہمارے میڈیا ہم ان کو نہیں بتائیں گے. لیکن اگر پرائیویٹ میڈیا وہاں آ کے بیٹھ جائے تو پھر کیا وہ ان کے اوپر یہ بانڈیجز لگتی ہیں؟ نہیں لگتی. وہ سرکاری لوگ نہیں ہیں، ان کے اوپر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا اور وہ بات باہر نکل جائے گی. تو لہٰذا ہم نے سوچ سمجھ کے چلنا ہوتا ہے. میں ایک بات آپ سے یہ کہوں شبیر بھائی، ان سب صحافیوں کو نہیں پتا کہ آپ سے میرا تعلق 35 سال 36 سال پرانا ہے. آپ کو میرے والد اپنے بچوں کی طرح آپ کو ٹریٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کی طرح آپ کو ٹریٹ کرتے تھے. میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جس صحافی کا تعلق انفارمیشن آفس سے نہیں ہے نا، وہ صحافی نہیں ہے. کئی صحافی ایسے ہیں، میں نے دسمبر 2020 میں اپنا آفس دوسری جگہ شفٹ کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے انفارمیشن آفس کدھر ہے. آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات بتائیں غیر جانبدار ہو کے کہ جس صحافی کو یہ نہیں پتا کہ انفارمیشن آفس کدھر ہے، کیا وہ صحافی کہلانے کے لائق ہے؟ اس کو اب کئی ایسے بندے ہیں، میں دسمبر 2020 میں یہاں شفٹ ہوں تو اب ان کے فون آتے ہیں جی آپ کا آفس کدھر ہے. اب آپ لاجیکلی سوچیں ذرا منطقی لحاظ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دسمبر 2020 سے اب فروری 2022 آ گیا، وہ اس آفس میں نہیں آئے. تو پھر وہ کس طرح اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحافی ہے؟ یہ آفس میرا آفس نہیں ہے، میں ایک کھل کے بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ آفس، یہ دفتر صحافیوں کا دفتر ہے. وہ یہاں آئیں، ڈیلی آئیں، بیٹھیں، چائے پئیں، خبریں بنائیں، فیچر لکھیں، کالم لکھیں، مجھ سے گائیڈ لائن لیں، میں ان کی ہیلپ کروں گا. لیکن آئیں تو صحیح نا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ صرف اس دن آتے ہیں جس وقت کوئی الیکشن آ جائے، جنرل الیکشن آ جائے، جی ہمارے کارڈ بنانے ہیں، تصویریں لے لیں. جی یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
او جی بلدیاتی الیکشن اب آگے آ رہے ہیں، پھر سارے آ جائیں گے، ان کو پتہ، پھر مجھے فونیں آنی شروع ہو جائیں گی، او جی آپ کا آفس کدھر ہے؟ بھائی آپ بھائی آپ کا آفس، ڈی سی آفس آپ کا آفس نہیں ہے، ڈی پی آفس آپ کا آفس نہیں ہے، میونسپل کمیٹی، بلدیہ، تحصیلدار کا آفس آپ کا آفس نہیں ہے، آپ کا آفس یہ ہے، آپ ادھر آئے، ادھر آپ کو کھلے دل سے ویلکم بھی کیا جائے گا، استقبال بھی کیا جائے گا، آپ میرے پاس بیٹھ کے چائے بھی پئیں، اپنے مسائل بھی مجھے بتائیں، جو کام میرا آفس جتنی زیادہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس آفس کی اہمیت کو سمجھیں، تاکہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ ریگولرلی اس آفس میں آئیں، تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ایک پل کا کردار ادا کرنا، پل کا کردار اس صورت میں زیادہ بہتر طریقے سے ادا ہوگا جب ہمارے صافی بھائی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنی صافتی ذمہ داریاں ادا کریں گے، تب ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ اٹک شہزاد نیاز کھوکھر صاحب۔ بڑے ہی تفصیل کے ساتھ ہر پہلو کو انہوں نے اس کا احاطہ کیا ہے، بڑا مدلل انہوں نے جواب دیے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ سبق آموز ہے کہ ہم نے کس لائن پہ چلنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔